کرسچینٹی میں جو چرچ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا کینن لا. کینن لا کے مطابق کرسچینٹی میں انٹرسٹ میں لین دین کا منع کیا گیا تھا، لیکن جو کینن لا تھا وہ خالی کرسچنز کے اوپر اپلائی ہوتا تھا، باقی مذاہب پہ نہیں. یہودیوں کو کسی بھی ٹریڈ میں یا کسی بھی طریقے کی بزنسز میں شامل ہونے سے روکا جا رہا تھا، تو اسی لیے آ کے کچھ نہ کچھ حد تک یہودیوں نے آ کے فائنینشل سیکٹر میں اپنے آپ کو انٹر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہودیوں کے قانون کے مطابق یہودی جو ہیں وہ اگر آپس میں لین دین کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو انٹرسٹ میں ڈیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جینٹائلز نان جیوز کے لیے ان کے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی پروہیبیشن سود کے معاملے میں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے فائنینشل سیکٹر میں ان کے لیے کافی زیادہ انٹرنس آسان ہو گئی. جیوز جو تھے وہ کافی زیادہ ڈفرینٹ کرنسیز میں اور کوائنز کلیکٹ کرنے میں اور ظاہر دوسری کموڈیٹیز میں بھی کلیکٹ کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے 1763 میں راسشیلڈ خاندان کے ایک شخص یا ایک فرد مائر راسشیلڈ نے آ کے اپنا بزنس کا آغاز کیا. مائر راسشیلڈ ڈفرینٹ کوائنز کلیکٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ ان کی مہارت تھی، اسی لیے یورپ کے ویلدیسٹ ایرسٹوکریٹس ہولی رومن ایمپائر کی طرف سے وہ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. ان میں سے ایک تھے کراؤن پرنس ولہلم آف ہیز. کراؤن پرنس کی ملاقات مائر راسشیلڈ سے 1769 میں ہوئی، اور کراؤن پرنس نے آ کے اپنے سارے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے معاملات مائر راسشیلڈ سے ڈسکشن کرنا شروع کر دیے. اکتوبر 31 1785 کراؤن پرنس کے فادر کے مرنے کے بعد ایک نیا نوبل ٹائٹل دیا گیا، لینڈ گریو آف ہیز کیسل، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فادر کی طرف سے ایک بہت بڑا فورچون ملا ورثے میں، اور یورپ کے وہ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے. ویسے تو ولیم دی 9 کی ملاقات جو ہے مائر راسشیلڈ سے 1775 میں ہو گئی تھی، لیکن تب بھی جا کے آفیشیل لیول پر 1801 میں انہوں نے آ کے ان کو کورٹ جیو کے طور پہ ہائر کر لیا. میڈیول یورپ میں جیسا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ایمپائرز بن گئے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ مونارکیز تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر آ کے ڈفرینٹ قسم کے رولرز مسلط ہو گئے تھے. کیونکہ یہودی جو تھے وہ ہمیشہ سے ہی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں مہارت تو رکھتے ہی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر جو کینن لا کی جو پروہیبیشن جو تھی وہ اپلائی نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے آ کے کافی زیادہ مونارکیز نے ڈفرینٹ جیوز کو، خاص طور پہ اشکنازی اوریجن کے لوگوں کو اپنے پاس لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آ کے ان کو ہافیوڈ یعنی کہ کورٹ جیو کے طور پر ہائر کرنا شروع کر دیا. جیوز کے لیے اس میں 3 فائدے تھے. پہلا، ان کو پیسے بنانے کا مقصد مل گیا تھا یا ان کو راستہ مل گیا تھا. دوسرا، ان لوگوں کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن مل گئی تھی. تیسرا، ان لوگوں کو نوبل ٹائٹلز حاصل کرنے کا چانس مل گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا کہ کسی طریقے سے وہ اپنے سوشل سٹیٹس کو بنا سکیں، اپنے معاشرتی مقام کو حاصل کر سکیں. لیکن اگر ان کو اتنی ہائی لیول پوزیشنز ملنے کے بعد بھی، کہ اس میں کورٹ جیوز بننے کے بعد بھی اگر وہ لوگ کسی کو بھی اپنی مرضی سے آ کے لونز دے سکتے تھے یا اپنی مرضی سے آ کے کسی بھی طریقے سے انٹرسٹ چارج کر سکتے تھے، ان کو پھر بھی پتا تھا کہ یہ پوزیشن ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل تھی واٹنبرگ میں. جو ڈیوک آف دا واٹنبرگ چارلز الیگزینڈر 1737 میں مرنے کے بعد جو اس کا کورٹ جیو تھا جوزف اوپن ہائمر، اس کو ٹرائل پہ رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اس وجہ سے آ کے زیادہ تر یہودیوں کو اس بات کا پتا تھا کہ ہم لوگ اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے ہم لوگ سائیڈ میں اپنا بھی بزنس سٹارٹ کریں گے. تو اسی دوران مائر آمشرل راسشائلڈ نے آ کے اپنے بیٹے نیتھن راسشائلڈ کو لنڈن میں بھیج دیا. یہ بات ہے 1798 کی. 1806 میں جب نیپولین بوناپارٹ نے ہیز کے اوپر حملہ کیا اور ولہلم دی 9 کو جب وہاں سے بھاگنا پڑا، تو اس دوران ان کے جو مال تھا یا اس شخص کا جو بھی پیسے تھے یا جو بھی ایسٹس تھے ان کو وہ ساتھ لے کے جا تو نہیں سکتے تھے. تو ولہلم دی 9 کے جو ایڈوائزر تھا کارل فریڈرک بیوڈرس، اس نے آ کے یہ ایک سجیشن دیا، ریکمنڈیشن دی کہ آپ اپنا سارا پیسہ ہاؤس آف راسشیلڈ کو دے جائیں، کیونکہ یہی ایک گھر ہے جو آپ کے پیسے کو بچا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مائر راسشیلڈ تھا اس کو بہت زیادہ فورچون مل گیا. ولہلم نے ساری اپنی جائیداد اس کے نام پہ کر دی. اس کے بعد راسشیلڈ فیملی نے زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ فائنینشیل انٹیلیجنس اور جو پرنس ولہلم کے جو پیسے تھے اس کے تھرو بنانا شروع کر دیا. نیپولین کے وارز کے دوران جو راسشیلڈ تھے انہوں نے آ کے زیادہ سے زیادہ پیسے دوسرے لوگوں کو لون کرنا شروع کر دیے.